الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہار شریعت کے حصہ چھٹا اور صفحہ نمبر 1063 پر حج کی آداب بیان کرتے ہوئے اور وہ مقدمات جو پیش آئیں گے، وہ چیزیں جو پیش آنے والی ہیں، مقدمات ہیں، ان کے بارے میں توجہ دلا رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں تنبیہ کے ساتھ، نمبر 60 ہے، سفر مدینہ طیبہ میں بعض مرتبہ قافلہ نہ ٹھہرنے کے باعث مجبوری ظہر و عصر ملا کر پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ظہر کے فرضوں سے فارغ ہونے سے پہلے ارادہ کر لے کہ اسی وقت عصر پڑھوں گا، اور فرض ظہر کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھے، یہاں تک کہ بیچ میں ظہر کی سنتیں بھی نہ ہوں۔ اسی طرح مغرب کے بعد عشاء بھی انہی شرطوں سے جائز ہے، اور اگر ایسا موقع ہو کہ عصر کے وقت ظہر یا عشاء کے وقت مغرب پڑھنی ہو، تو صرف اتنی شرط ہے کہ ظہر و مغرب کے وقت میں وقت نکلنے سے پہلے ارادہ کر لے کہ ان کو عصر و عشاء کے ساتھ پڑھوں گا۔ نمبر 61، جب وہ بستی نظر پڑے جس میں ٹھہرنا یا جانا چاہتا ہے تو یہ کہے: اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الارجاح وما زرعنا اللہم انا نسألک خیر هذه القریۃ وخیر اہلها وخیر ما فیها وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، ساتوں آسمانوں کے رب اور ان کے جن کو آسمانوں نے سایہ کیا، اور ساتوں زمینوں کے رب اور ان کے جن کو زمینوں نے اٹھایا، اور شیاطینوں کے رب اور ان کے جن کو انہوں نے گمراہ کیا، اور ہواؤں کے رب اور ان کے جن کو ہواؤں نے اڑایا۔ اے اللہ عز و جل، ہم تجھ سے اس بستی کی اور بستی والوں کی اور جو کچھ اس میں ہے ان کی بھلائی کا سوال کرتے، اور اس بستی کے اور بستی والوں کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا صرف پچھلی دعا پڑھے، ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 62، جس شہر میں جائے وہاں کے سنی علماء، سنی عالموں اور باشرع فقیروں کے پاس ادب سے حاضر ہو، مزارات کی زیارت کرے، فضول سیر و تماشے میں وقت نہ کھوئے۔ نمبر 63، جس عالم کی خدمت میں جائے وہ مکان میں ہو تو آواز نہ دے، باہر آنے کا انتظار کرے، اس کے حضور بے ضرورت کلام نہ کرے، بے اجازت لیے مسئلہ نہ پوچھے، یعنی بغیر اس کی اجازت لیے اس سے مسئلہ نہ پوچھے، اس کی کوئی بات اپنی نظر میں خلاف شرع معلوم ہو تو اعتراض نہ کرے، اور دل میں نیک گمان رکھے، مگر یہ سنی عالم کے لیے ہے، بد مذہب کے سائے سے بھی بھاگے۔ نمبر 64، ذکر خدا سے دل بہلائے کہ فرشتہ ساتھ رہے گا، نہ کہ شعر و لغویات سے کہ شیاطین ساتھ ہو جائیں گے۔ نمبر 65، رات کو زیادہ چلے کہ سفر جلد طے ہوتا ہے۔ نمبر 66، ہر سفر خصوصاً سفر حج میں اپنے اور اپنے عزیزوں دوستوں کے لیے دعا سے غافل نہ رہے کہ مسافر کی دعا قبول ہے۔ نمبر 67، جب کسی مشکل میں
مدد کی ضرورت ہو تو 3 بار کہے یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ عز و جل کے نیک بندو میری مدد کرو۔ غیب سے مدد ہوگی، یہ حکم حدیث مبارکہ میں ہے۔ نمبر 68، جب سواری کا جانور بھاگ جائے اور پکڑ نہ سکو یہی پڑھو فوراً کھڑا ہو جائے گا۔ جب جانور شوخی کرے تو یہ دعا پڑھے افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ نمبر 70، یا سامدو 134 بار روز پڑھے، بھوک پیاس سے بچے گا۔ نمبر 71، اگر دشمن یا رہزن کا ڈر ہو، رہزن ڈاکو وغیرہ کا ڈر ہو تو الف پڑھے، ہر بلا سے ایمان ہے، الف کہہ دیا، لإیلاف قریش سورۃ ایلاف پڑھے۔ نمبر 72، جب رات کی تاریکی پریشان کرنے والی آئے تو یہ دعا پڑھے یا ارض ربی وربک اللہ اعوذ باللہ من شرک وشر ما فیک وشر ما خلق فیک وشر ما ضب علیک واعوذ باللہ من شر اسد واسود ومن الحیۃ والعقرب ومن ساکن البلد ومن والد وما ولد۔ نمبر 73، جب کہیں دشمنوں سے خوف ہو تو یہ پڑھ لے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ نمبر 74، جب غم و پریشانی لاحق ہو تو یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اور ایسے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی کثرت کرے۔ نمبر 75، اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ کہے یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین صادالتی، اجمع بینی و بین ضالتی، انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ نمبر 76، ہر بلندی پر چڑھتے اللہ اکبر اور ڈھال میں اترتے سبحان اللہ۔ نمبر 77، سوتے وقت ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھے کہ چور اور شیطان سے امان ہے۔ نمبر 78، نمازیں دونوں سرکاروں میں وقت شروع ہوتے ہی ہوتی ہیں، معاً یعنی ساتھ ہی شروع وقت پر فوراً اذان اور تھوڑی دیر بعد تکبیر و جماعت ہو جاتی ہے۔ جو شخص کچھ فاصلے پر ٹھہرا ہو اتنی گنجائش نہیں پاتا کہ اذان سن کر وضو کرے پھر حاضر ہو کر جماعت یا پہلی رکعت مل سکے، اور وہاں کی بڑی برکت یہی طواف و زیارت اور نمازوں کی تکبیر اول ہے، لہٰذا اوقات پہچان رکھیں، اذان سے پہلے وضو تیار رہے، اذان سنتے ہی فوراً چل دیں تو تکبیر اولا ملے گی، پہلی تکبیر مل جائے گی، اور اگر صف اول چاہیں جس کا ثواب بے نہایت ہے جب تو اذان سے پہلے حاضر ہو جانا لازم ہے۔ جی واپسی میں بھی وہی طریقے ملحوظ رکھے جو یہاں تک آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ نمبر 80، مکان پر آنے کی تاریخ و وقت سے پیشتر اطلاع دے دے، بے اطلاع ہرگز نہ جائے، خصوصاً رات میں۔
نمبر 81 لوگوں کو چاہیے کہ حاجی کا استقبال کریں اور اس کے گھر پہنچنے سے قبل دعا کرائیں کہ حاجی جب تک اپنے گھر میں قدم نہیں رکھتا اس کی دعا قبول ہے۔ نمبر 82 سب سے پہلے اپنی مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھے۔ نمبر 83 2 رکعت گھر میں آ کر پڑھے، پھر سب سے باکشادہ پیشانی ملے، سب سے اچھے انداز میں ملے۔ نمبر 84 عزیزوں دوستوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لائے، اور حاجی کا تحفہ تبرکات حرمین شریفین سے زیادہ کیا ہے، اور دوسرا تحفہ دعا کا کہ مکان میں پہنچنے سے پہلے استقبال کرنے والوں اور سب مسلمانوں کے لیے کرے۔ جی یہاں سے صفحہ نمبر 1067 سے میقات کا بیان آ رہا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ بہار شریف کے حصہ چھٹے کے اندر صفحہ نمبر 1067 جو ہے اس میں میقات کا بیان ذکر کرتے ہیں۔ سابقہ سبق کے اندر میقات کا لفظ آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میقات کا بیان آگے آ رہا ہے، تو توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو پتہ چلے گا میقات سے مراد کیا ہے، میقات کس کو کہتے ہیں اور میقات کس کے لیے کون سا ہے۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے جانے والے کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں، اگرچہ تجارت وغیرہ کسی اور غرض سے جاتا ہو۔ اگرچہ تجارت کی نیت سے بھی جا رہا ہے تب بھی میقات سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتا۔ مسئلہ نمبر 1 کل میقات 5 ہیں۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ، یہ مدینہ طیبہ کی میقات ہے۔ اس زمانہ میں اس جگہ کا نام ابیار علی ہے۔ ہندوستانی، پاکستانی یا اور ملک والے حج سے پہلے اگر مدینہ طیبہ کو جائیں اور وہاں سے پھر مکہ معظمہ کو، تو وہ بھی ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ نمبر 2 ذات عرق، یہ عراق والوں کی میقات ہے۔ نمبر 3 جحفہ، یہ شامیوں کی میقات ہے، مگر جحفہ اب بالکل معدوم سا ہو گیا ہے، وہاں آبادی نہ رہی، صرف بعض نشان پائے جاتے ہیں، اس کے جاننے والے اب کم ہوں گے، لہٰذا اہل شام رابغ سے احرام باندھتے ہیں۔ رابغ یہ کہ جحفہ رابغ کے قریب ہے، یہ مقام کا نام ہے رابغ، تو وہاں سے شامی لوگ احرام باندھیں گے۔ جی نمبر 4 قرن، یہ نجد جس کو آج کل ریاض کہتے ہیں، یہ نجد والوں کی میقات ہے، یہ جگہ طائف کے قریب ہے۔ نمبر 5 یلملم، یلملم یہ اہل یمن کے لیے میقات ہے۔ مسئلہ نمبر 2 مسئلہ نمبر 2 یہ میقاتیں ان کے لیے بھی ہیں جن کا ذکر ہوا، اور ان کے علاوہ جو شخص جس میقات سے گزرے اس کے لیے وہی میقات ہے، یعنی وہیں سے احرام باندھنا ہے، اور اگر میقات سے نہ گزرا تو جب میقات کے محاذی آئے، برابر آ جائے، اس کے سامنے آ جائے محاذی، تو اس وقت احرام باندھ لیں۔ مثلا ہندیوں کی میقات کوہ یلملم کی محاذات ہے، اور محاذات میں آنا اسے خود معلوم نہ ہو کہ کب محاذات میں آ رہا ہے تو کسی جاننے والے سے پوچھ کر معلوم کرے، اور اگر کوئی ایسا نہ ملے جس سے دریافت کرے تو تحری کرے، کوشش کرے، سوچ و بچار کرے۔ اگر کسی طرح محاذات کا علم نہ ہو تو مکہ معظمہ جب 2 منزل باقی رہ جائے احرام باندھ لے۔ مسئلہ نمبر 3 جو شخص 2 میقاتوں سے گزرا، مثلا شامی کہ مدینہ طیبہ کی راہ سے ذوالحلیفہ آیا، وہاں سے جحفہ کو
تو افضل یہ ہے کہ پہلی میقات پر احرام باندھے اور دوسری پر باندھا جب بھی حرج نہیں۔ یوں ہی اگر میقات سے نہ گزرا اور محاذات میں دو میقاتیں پڑتی ہیں تو جس میقات کی محاذات پہلے ہو سامنے میں آ رہی ہو، ساتھ محاذات میں جس کی پہلی ہو میقات آتی ہو، وہاں احرام باندھنا افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مکہ معظمہ جانے کا ارادہ نہ ہو بلکہ میقات کے اندر کسی اور جگہ مثلا جدہ جانا چاہتا ہے تو اسے احرام کی ضرورت نہیں، پھر وہاں سے اگر مکہ معظمہ جانا چاہے تو بغیر احرام جا سکتا ہے۔ لہذا جو شخص حرم میں بغیر احرام جانا چاہتا ہے وہ یہ ہیلا کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ واقعی اس کا ارادہ پہلے مثلا جدہ جانے کا ہو، نیز مکہ معظمہ حج اور عمرے کے ارادے سے نہ جاتا ہو، مثلا تجارت کے لیے جدہ جاتا ہے اور وہاں سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ جانے کا ارادہ ہے، اور اگر پہلے ہی سے مکہ معظمہ کا ارادہ ہے تو اب بغیر احرام نہیں جا سکتا۔ جو شخص دوسرے کی طرف سے حج بدل کو جاتا ہے اسے یہ ہیلا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، میقات سے پیشتر احرام باندھنے میں حرج نہیں۔ میقات سے پہلے اگر کوئی باندھے، کوئی ایئرپورٹ سے باندھے، گھر سے باندھ کے چلا جائے، میقات سے پہلے ہی باندھ لے تو اس میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے، بشرط یہ کہ حج کے مہینوں میں ہو اور شوال سے پہلے ہو تو ایسا کرنا منع ہے۔ مسئلہ نمبر 6، جو لوگ میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں مثلا حرم سے باہر ہیں، ان کے احرام کی جگہ ہل یعنی بیرون حرم سے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ مسئلہ نمبر 6، جو لوگ میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں مثلا مگر حرم سے باہر ہیں، میقات سے تو اندر ہیں لیکن حرم سے باہر ہیں، ان کے لیے احرام کی جگہ کون سی ہے؟ ہل یعنی بیرون حرم ہے، حرم سے باہر جہاں چاہیں احرام باندھیں، اور بہتر یہ کہ گھر سے احرام باندھیں۔ اور یہ لوگ اگر حج یا عمرہ کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو بغیر احرام مکہ معظمہ جا سکتے ہیں۔ نمبر 7، حرم کے رہنے والے حج کا احرام حرم سے باندھیں، اور بہتر یہ ہے کہ مسجد الحرام شریف میں احرام باندھیں، اور عمرے کا بیرون حرم سے، اور بہتر یہ کہ تنعیم سے ہو، جگہ کا نام ہے تنعیم، وہاں سے ہو۔ نمبر 8، مکہ والے اگر کسی کام سے بیرون حرم جائیں تو انہیں واپسی کے لیے احرام کی حاجت نہیں، اور میقات سے باہر جائیں تو اب بغیر احرام واپس آنا انہیں جائز نہیں۔ احرام کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ولا جدال فی الحج وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند مہینے معلوم ہیں جس کو ان میں حج آپ نے اوپر لازم کیا، احرام باندھا، تو نہ فحش ہے، نہ فسق، نہ جھگڑا حج میں، اور جو کچھ بھلائی کرو اللہ عز و جل اسے جانتا ہے، اور توشہ لو، بے شک سب سے اچھا توشہ تقوی ہے، اور مجھی سے ڈرو اے عقل والو۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم
ان اللہ یحکم ما یرید یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اے ایمان والو عقود پورے کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کیے گئے سو ان کے جن کا تم پر بیان ہوگا، مگر حالت احرام میں شکار کا قصد نہ کرو، بے شک اللہ عز و جل جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اے ایمان والو اللہ عز و جل کے شعائر اور ماہ حرام اور حرم کی قربانی اور جن جانوروں کے گلوں میں ہار ڈالے گئے قربانی کی علامت کے لیے ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ان لوگوں کی جو خانہ کعبہ کا قصد اپنے رب کے فضل اور رضا طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور جب احرام کھولو اس وقت شکار کر سکتے ہو۔ جی صاحب بہار شریعت اس عنوان میں چند احادیث کا ذکر فرماتے ہیں۔ صحیحین میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو احرام کے لیے احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے لیے طواف سے پہلے خوشبو لگاتی جس میں مشک تھی، اس کی چمک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں گویا میں اب دیکھ رہی ہوں۔ نمبر 2، ابو داؤد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے غسل فرمایا۔ حدیث نمبر 3، صحیح مسلم شریف میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو نکلے، اپنی آواز حج کے ساتھ خوب بلند کرتے۔ حدیث نمبر 4، ترمذی و ابن ماجہ و بہقی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان لبیک کہتا ہے تو دائیں بائیں جو پتھر یا درخت یا ڈھیلا ختم زمین تک ہے لبیک کہتا ہے۔ حدیث نمبر 5 و 6، ابن ماجہ و ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم زید بن خالد جہنی سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ اپنے اصحاب کو حکم فرما دیجئے کہ لبیک میں اپنی آوازیں بلند کریں، کہ یہ حج کا شعار ہے، یعنی نشانی ہے، علامت ہے۔ اسی کی مثل صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ حدیث نمبر 7، طبرانی اوس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ لبیک کہنے والا جب لبیک کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ نمبر 8، امام احمد و ابن ماجہ جابر بن عبداللہ اور طبرانی و بہقی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم جب آفتاب ڈوبنے تک لبیک کہتا ہے، یعنی احرام باندھے ہوا بندہ جو ہے محرم جب آفتاب ڈوبنے تک لبیک کہتا ہے تو آفتاب ڈوبنے کے ساتھ اس کے گناہ غائب ہو جاتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس دن کے پیدا ہوا۔ نمبر 9، ترمذی و ابن ماجہ و ابن خزیمہ امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ حج کے افضل اعمال کیا ہیں؟ فرمایا بلند آواز سے لبیک کہنا اور قربانی کرنا۔ حدیث نمبر 10، امام شافعی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی رضا اور جنت کا سوال کرتے اور دوزخ سے پناہ مانگتے۔ حدیث نمبر 11، ابو داؤد ابن ماجہ ام المؤمنین ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو مسجد اقصی سے مسجد حرام تک حج یا عمرے کا احرام باندھ کر آیا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے یا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احرام کے احکام۔ نمبر 1، یہ تو آپ کو پہلے معلوم ہو چکا کہ ہندوؤں کے لیے میقات جہاں سے احرام باندھنے کا حکم ہے کوہ یلملم کی محاذات ہے۔ یہ جگہ کامران سے نکل کر سمندر میں آتی ہے۔ جب جدہ 2-3 منزل رہ جاتا ہے جہاز والے اطلاع دے دیتے ہیں پہلے سے احرام کا سامان تیار رکھیں۔ نمبر 2، جب وہ جگہ قریب آئے مسواک کریں، وضو کریں اور خوب مل کر نہائیں۔ نہ نہا سکیں تو صرف وضو کریں، یہاں تک کہ حیض و نفاس والی اور بچے بھی نہائیں، اور با طہارت احرام باندھیں، یہاں تک کہ اگر غسل کیا پھر بے وضو ہو گیا اور احرام باندھ کر وضو کیا تو فضیلت کا ثواب نہیں، اور پانی ضرر کرے نقصان کرے تو اس کی جگہ تیمم نہیں۔ ہاں اگر نماز احرام کے لیے تیمم کرے تو ہو سکتا ہے۔ جی نمبر 3، مرد چاہیں تو سر منڈا لیں کہ احرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے گی، ورنہ کنگھا کر کے خوشبودار تیل ڈال لیں۔ نمبر 4، غسل سے پہلے ناخن کتریں، خط بنوائیں، موئے بغل و زیر ناف دور کریں، بلکہ پیچھے کے بھی، اگر ڈھیلا لیتے وقت بالوں کے ٹوٹنے اکھڑنے کا قصہ نہ رہے، یعنی اگر یہ خطرہ ہے کہ بال ٹوٹیں گے تو پھر پیچھے سے بھی بال اگر اتار سکتا ہے تو اتار لے۔ نمبر 5، بدن اور کپڑوں پر خوشبو لگائیں کہ سنت ہے۔ اگر خوشبو ایسی ہے کہ اس کا جرم باقی رہے گا، جرم یعنی تہ جیسے مشک وغیرہ، تو کپڑوں میں نہ لگائیں۔ نمبر 6، مرد سلے ہوئے کپڑے اور موزے اتار دیں، ایک چادر نئی یا دھلی اوڑھیں اور ایسا ہی ایک تہبند باندھیں۔ یہ کپڑے سفید اور نئے بہتر ہیں، اور اگر ایک ہی کپڑا پہنا جس سے سارا ستر چھپ گیا جب بھی جائز ہے۔ بعض عوام اب سارا ستر چھپ گیا، ستر عورت ہوتا کیا ہے؟ مرد کا جو ستر عورت ہے جس کو ہر حالت میں چھپانا فرض و واجب ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت جگہ ہے۔ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت جگہ جو ہے یہ ستر عورت ہے۔ جی فرمانا جس کا سارا ستر چھپ گیا جب بھی اس کپڑے سے جائز ہے۔ بعض عوام یہ کرتے ہیں کہ اسی وقت سے چادر دہنی بغل کے نیچے کر کے دونوں پلو بائیں مونڈے پر ڈال دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اس طرح چادر اوڑھنا طواف کے وقت ہے، اور طواف کے علاوہ باقی وقتوں میں عادت کے مطابق عادت کے موافق چادر اوڑھنی جائے، یعنی دونوں مونڈے اور پیٹھ اور سینہ سب چھپا رہے۔ نمبر 7، جب وہ جگہ آئے اور وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت بنیت احرام پڑھیں، پہلی میں فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ نمبر 8، حج 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ نرا حج کرے، اسے افراد کہتے ہیں، یہ سب باتیں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں پہلے، اور حاجی کو مفرد، اس میں بعد سلام یوں کہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی۔ دوسرا یہ کہ
یہاں سے نیر عمرے کی نیت کرے، مگر یہاں سے نیر عمرے کی نیت کرے، مکہ معظمہ میں حج کا احرام باندھے، اسے تمتع کہتے ہیں، اور حاجی کو متمتع۔ اس میں یہاں بعد سلام یوں کہے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلها منی، نویت العمرۃ واحرمت بها مخلصا للہ تعالی۔ تیسرا یہ کہ حج و عمرہ دونوں کی یہیں سے نیت کرے، اور سب سے افضل ہے اسے قران کہتے ہیں، اور حاجی کو قارن۔ اس میں سلام کے بعد یوں کہیں: اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، نویت العمرۃ والحج واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی۔ اور تینوں صورتوں میں اس نیت کے بعد لبیک با آواز کہے۔ لبیک یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جہاں جہاں وقف کی علامتیں بنی ہیں وہاں وقف کرے، لبیک 3 بار کہے اور درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے۔ ایک دعا یہاں یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے: اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔